دوستوں، پچھلے چند دنوں سے جب سے ایک عالم دین نے خودکشی کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان انہوں نے لی ہے، اور معیشت یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لی ہے، اس وقت سے سوشل میڈیا پر یہی خبریں اور اسی طریقے کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے مناسب سمجھا کہ خودکشی اور اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینے کے تعلق سے شریعت مطہرہ کی چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پیش کر دوں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ایک تو اولاً میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اسلام کی نظر میں خودکشی کرنا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرنا، یہ کیسا ہے، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں، اور کیا ہمارے نبی نے کبھی خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ تیسری ضروری اور اہم بات میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے۔ چوتھی اور ضروری جو سب سے اہم بات ہوگی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ خودکشی جو لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اور پھر معاشرے اور مسلم سماج کا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے۔ یہ چار ضروری اور اہم باتیں آج آپ کی خدمت میں کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کی نظر میں خودکشی کرنا کیسا ہے، اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو صرف دو روایتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی جان اپنے ہاتھ سے کسی لوہے کے ہتھیار سے لی تو اس کو وہ ہتھیار دے دیا جائے گا، اور ہمیشہ وہ اسی ہتھیار سے اپنے اوپر وار کرتا رہے گا اور اس کو اپنے بدن میں گھونپتا رہے گا۔ اور ایسے ہی حضور نے اگلی بات ایک اور ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے کسی زہریلی چیز کو پی کر کے اپنی جان ہلاک کی اور اپنی خودکشی کی تو روز قیامت تک اس کے لیے وہ زہر پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اسی کو چوستا رہے گا اور اس کی اذیت اور تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ اور تیسری بات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص پہاڑ سے کود کر یا اپنے آپ کو گرا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو وہ گویا کہ یوں ہی قیامت تک جہنم میں اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ اتنی سخت سنگین سزا اور اتنی سخت وعیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے تعلق سے احادیث میں بیان فرمائی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے، ایک شخص کا واقعہ حضور نے سنایا، جو شخص بہت دلیر تھا، بہادر تھا، مجاہد تھا، جہاد کرنے والا تھا، اور حضور کے ساتھ غزوے میں شریک بھی تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شخص کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بہادری اور دلیری سے دشمن کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، دشمن کو خوب مار رہا تھا، اذیت اور تکلیف پہنچا رہا تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ وہ خود ایک دشمن کے وار میں شدید زخمی ہو گیا، اور زخم بہت شدید اور سخت تھا۔ زخم کی اذیت اور تکلیف وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس اذیت اور تکلیف کو وہ تاب نہ لا کر کے، برداشت نہ کر کے اس نے اپنی ہلاکت کا فیصلہ کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے میں گھونپ لی، اور یوں اس نے اپنے آپ کو جہنم کی خوراک بنا دیا، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ایک ایسا شخص جو دلیر اور مجاہد ہے، حضور کے ساتھ غزوے میں شریک ہے، دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہا ہے، دشمنوں کو اذیت پہنچا رہا ہے، اسلام کی بلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اگر اس نے بھی یہ کام کیا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں بالکل بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو تعجب اور حیرت تو جب ہوگی جب میں اگلی روایت آپ کو سناؤں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا،
اور جنازہ جب لایا گیا حضور کو معلوم ہوا کہ یہ جنازہ اس شخص کا ہے جس نے خودکشی کی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو لیا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ حضور نے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے زیادہ محرومی، اس سے زیادہ بدقسمتی، اس سے زیادہ بدنصیبی کسی انسان کی کچھ نہیں ہو سکتی کہ حضور نے اس کے جنازے کی نماز پڑھنے سے ہی انکار کر دیا۔ آج حضور تو نہیں ہے، لہذا جو لوگ آج خودکشی کرتے ہیں تو حضور کی ناراضگی ان کے ساتھ بھی شامل ہے۔ حضور ان کے اس عمل سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، اور حضور کے ماننے والے مقتدر علماء کرام، قوم کے رہبر اور لیڈروں کے لیے، سماج اور معاشرے کے عزت دار اور حیثیت دار لوگوں کے لیے آج بھی یہی حکم ہے کہ وہ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہ ہوں، عام لوگ پڑھیں اور دفن کر دیں۔ یہ اس لیے تاکہ ایسا عمل کرنے والوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور ایسے عمل کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو، وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ کر کے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ لیں۔ اتنی سخت وعیدیں احادیث میں اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، تو اس کی اجازت ہے، دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ضروری اور ایک اہم بات جو آج آپ سے کرنی ہے کہ خودکشی کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس میں مسلم سماج کا رول کیا ہو سکتا ہے۔ خودکشی کرنے کے جہاں بہت سارے سبب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب معیشت کی تنگی، مالی تنگی بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات روزانہ خبروں کی زینت بنتے ہیں، پیپر اخبار میں چھپتے ہیں، ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ان کے اصل اسباب اور ریزن کو تلاش کریں۔ معیشت کی تنگی اور مالی تنگی، فقر اور فاقے اور بچوں کی مصیبت کو دیکھ کر کے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور جو لوگ مصیبت اور پریشانیوں کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اس عمل کے پیچھے مسلم معاشرہ اور سماج بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے اور سماج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پاس میں بسنے والے غریب، ضرورت مند، نہتے معیشت کے تنگی والوں کا خیال کرے۔ مسلم رشتہ داروں کا فرض ہے یہ کہ وہ اپنے غریب رشتہ دار کی ضرورت کا خیال کرے۔ اگر ہم اس سے آنکھ بند کرتے رہیں گے تو یاد رکھیں یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور پورا مسلم سماج اور معاشرہ بھی اس میں اللہ کی نظر میں مجرم ہوگا۔ یہ تو ہمارے سامنے واقعات، ایک دو واقعات آ جاتے ہیں، جب سے ابھی ایک سنبھل کا واقعہ آیا، ورنہ روزانہ کتنے واقعات ہوتے ہیں اور ہم ان کو یوں اگنور کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مسلم سماج اور زندہ سماج کی نشانی نہیں ہے، اور زندہ سماج کی نشانی یہ ہے کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں بسنے والے ہر انسان کا خیال کرے۔ اگر وہ تنگ معیشت کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کے بچوں کی ضروریات کا خیال کرے، اس کو کاروبار اور معیشت کے ساتھ جوڑے۔ اس کے روزی روٹی کے مسائل کا حل کرنا یہ اجتماعی طور پر پورے مسلم سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر سفید پوشاک لوگ جو کپڑے سفید پہنتے ہیں، حیا اور شرم اور ان کی غیرت اور خودداری ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی، ان کا خیال کرنا، مساجد کے ائمہ کا، مؤذنین کا اور دیندار لوگوں کا، جن کی خودداری ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی، حالانکہ وہ زندگی کو گھونٹ کی طرح نگل رہے ہوتے ہیں اور زندگی کو مشکل کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا مسلم سماج کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں ہم تمام کے تمام مجرم ہوں گے۔ امید کرتا ہوں شاید میرا درد اور میرا پیغام آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔